السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ڈھاکہ کی ایک تاریخی عمارت کے حوالے سے اور اس سے جڑی ایک اہم شخصیت کے حوالے سے۔ جی ہاں دوستو، تو میں بات کر رہا ہوں ڈھاکہ میں موجود پنک پیلس یعنی کہ احسان منزل، جو کہ تاریخی اعتبار سے کافی اہمیت کی حامل ہے اور بڑے صغیر کے پرانے طرز و تعمیر پر تیار کی گئی یہ منزل جو ہے نواب سر سلیم اللہ خان کی رہائش گاہ تھی۔ نواب سلیم اللہ اور ان کے خاندان کی تاریخ کو اس عمارت میں جو ہے محفوظ رکھا گیا ہے، جس میں ان کا مہمان خانہ، ان کا قید خانہ اور ان کے جو ہے استعمال کی جو چیزیں ہیں، ان کے جنگی آلات ہیں، ان کے جو اس دور میں استعمال ہونے والی ٹائپنگ مشینز ہیں یا چھوٹے چھوٹے اور جو چیزیں جو اس دور میں استعمال ہوتی تھیں، ان کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ان کی جو پرسنل لائبریری تھی یا ان کی شخصیت سے جڑی ہوئی دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس میں محفوظ رکھی گئی ہیں۔ احسان منزل جو کہ ڈھاکہ میں ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، احسان منزل جو کہ نواب آف ڈھاکہ کی رہائش تھی، یہ بلڈنگ بوڑھی گنگا ندی کے کنارے واقع ہے اور اس کی تعمیر جو ہے وہ 1859 میں ہوئی اور 1872 میں اسے کھولا گیا۔ اسے پنک پیلس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا کلر جو ہے بالکل پنک ہے اور یہ برصغیر کی تاریخ کی طرز تعمیر پر تیار کی گئی ہے۔ آج کل اسے بنگلہ دیش نیشنل میوزیم کے حوالے کیا گیا ہے۔ دن بھر یہاں پہ ملکی و غیر ملکی جو ہے سیاحوں کا رش رہتا ہے، جبکہ ملکی سیاحوں کے لیے یہاں کا ٹکٹ 40 ٹکا، جبکہ بیرون ممالک سے آئے ہوئے سیاحوں کے لیے 500 ٹکا ٹکٹ ہے۔ نواب آف ڈھاکہ یعنی نواب سر خواجہ سلیم اللہ بہادر، جو کہ چوتھے نواب آف ڈھاکہ اور برٹش حکومت میں ایک سرکردہ سیاستدان تھے، 1906 میں مسلم لیگ کا باقاعدہ آغاز احسان منزل کے مقام پر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ڈھاکہ میں ہوا۔ خواجہ سلیم اللہ 7 جون 1871 کو احسان منزل ڈھاکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام خواجہ احسان اللہ اور دادا کا نام خواجہ عبدالغنی تھا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ڈھاکہ کی تعمیر و ترقی کے لیے وقف کی۔ نواب صاحب نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی کی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ 1893 میں ڈپٹی مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز ہوئے، مگر 3 سال بعد ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا اور کاروبار پر توجہ دی۔ 1901 میں والد کی وفات کے بعد ریاست ڈھاکہ کے نواب بن گئے۔ آپ کی سیاست میں آمد 1903 اور 1904 میں شروع ہوئی، جب آپ نے تقسیم بنگال کے حکومتی فیصلے پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جب ہندوستان کے وائسرائے لارڈ کرزن مشرقی بنگال کے دورے پر آئے تو انہوں نے 18 اور 19 فروری 1904 کو نواب آف ڈھاکہ کی میزبانی قبول کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وائسرائے نے آپ سے بات چیت کے بعد اپنے تقسیم بنگال کے منصوبے میں کچھ تبدیلیاں کیں، اور جب 16 اکتوبر 1905 کو تقسیم کا اعلان ہوا تو ڈھاکہ نئے مشرقی بنگال اور آسام کا دارالخلافہ بن گیا، جس سے آپ کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مشرقی بنگال میں
چونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی اس لیے تقسیم بنگال پر جو ہے مسلمان بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ دوسری طرف ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے اور انہوں نے اس تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ نواب سلیم اللہ نے تقسیم کے فوراً بعد مشرقی بنگال کے مسلم اکابرین کا ایک اجلاس نارتھ بروک ہال میں طلب کیا اور محمڈن صوبائی یونین کی داغ بیل جو ہے جس نے بنگال کے مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا، آپ نے ہندوؤں اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بھرپور مخالفت کے باوجود جگہ جگہ اجتماعات سے خطاب کیے اور لوگوں کو نئے صوبے کی اہمیت اور ضرورت کی جانب قائل کیا۔ آپ نے 1906 میں مسلم لیگ آل انڈیا جو ہے اس کا منصوبہ بنایا، جس کے سلسلے میں آپ نے برصغیر کے مسلمان قائدین اور زعماء کے ساتھ رابطہ کیا۔ دوسری جانب علی گڑھ تحریک کے رہنماؤں نے 20ویں آل انڈیا محمڈن تعلیمی کانفرنس کا ڈھاکہ میں انعقاد کا فیصلہ کیا۔ پس اس کے مقصد کے لیے 27 تا 30 دسمبر 1906 2000 کے لگ بھگ مندوبین، جن میں نواب وقار الملک، حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان بھی شامل تھے، ڈھاکہ میں آپ کی رہائش گاہ پر جمع ہوئے۔ اس اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی، جس میں آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی اور نمائندہ جماعت قائم کرنے کی قرارداد پیش کی، جس کی تائید حکیم اجمل خان نے کی، اور اس کے بعد یہ قرارداد مشترکہ طور پر منظور کی گئی۔ یہی وہ تاریخی اجلاس تھا جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا اور آپ اس کے پہلے نائب صدر منتخب ہوئے۔ اس تاریخی اجلاس پر 6 لاکھ روپے خرچ ہوئے جو نواب صاحب نے خود برداشت کیے۔ اسی سال بنگال میں مسلم لیگ کا قیام بھی عمل میں آیا اور آپ اس کے صدر بنے۔ نواب سلیم اللہ کو سخت صدمہ اس وقت پہنچا جب جارج پنجم نے 12 دسمبر 1911 کو دہلی دربار میں تقسیم بنگال کی تنسیخ کا اعلان کیا۔ تنسیخ کے فوراً بعد آپ نے ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ہارڈنگ کے سامنے 8 نکات پیش کیے، جس میں مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کا مطالبہ سر فہرست تھا، اور وائسرائے کی بنگال آمد پر مسلم قائدین کا ایک وفد آپ کی قیادت میں ان سے ملا، جس کے نتیجے میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا اور آپ ہی کی کاوشوں سے یونیورسٹی میں تاریخ کے شعبے کا اجرا ہوا۔ آپ ایک دیانتدار، بہادر، پاک باز اور خلق دوست شخص تھے جس نے مسلمانوں کی معاونت کی، معاشی ابتری دور جو ہے کرنے کے لیے آپ نے مسلمانوں کی معاشی ابتری دور کرنے کے لیے کافی تگ و دو کی۔ آپ نے 1902 میں ڈھاکہ انجینئرنگ اسکول کے قیام کے لیے 1,12,000 روپے کا عطیہ دیا، جو آج کل بنگلہ دیش یونیورسٹی آف انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے نام سے موسوم ہے۔ آپ نے نہ صرف زرعی اور صنعتی شعبوں میں منصوبے شروع کیے بلکہ مساجد، مدارس اور ہسپتالوں کی تعمیر بھی کی۔ آپ کی دلچسپی سے شبینہ سکول قائم ہوا